السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام کی 693ویں نشست میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ ابھی آپ نے عبدالواحد صاحب سے قرأت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل فرمائی۔ آج یعنی بتاریخ 4 شعبان 1436 ہجری اور 23 مئی مطابق 23 مئی 2015 عیسوی یہ نشست منعقد ہونے جا رہی ہے۔ آج کے مقرر عالی جناب سید محمود الحسن ہاشمی صاحب، جو سابق لیکچرر عربک انوار العلوم کالج میں تھے اور تاریخ اسلام پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، گزشتہ ہفتے یہاں تشریف لا کر تاریخ اسلام پر انہوں نے لیکچر دیا جو صلیبی جنگ کے عنوان سے تھا۔ آج کا عنوان بڑا اہم ہے، مسجد اقصیٰ کی اہمیت تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ تو میں زیادہ وقت ضائع کیے بغیر علی جناب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی اہمیت تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ مسجد اقصیٰ کے لفظی معنی ہے دور کی مسجد۔ آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہوگا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ اقصى المدینہ یعنی مدینے کے دور کے کسی مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس واقعے میں ذکر آیا ہے کہ کسی بستی میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے تھے، جب انہیں جھٹلایا گیا تو ایک تیسرا نبی بھیجا گیا، لیکن انہوں نے ان تینوں کو بھی جھٹلایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان انبیاء نے انہیں وارننگ دی کہ اللہ کے پیغام کی تکذیب کا نتیجہ برا نکلے گا تمہارے حق میں۔ اور یہ جو بحث جاری تھی انبیاء میں، مرسلین میں اور اس بستی والوں میں، تو ایسے وقت ایک شخص مدینے کے اس شہر کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر انہیں سمجھایا، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے خیر خواہ کی بات نہیں مانی، اس سمجھدار انسان کی بات نہیں مانی اور اسے قتل کر دیا۔ تو اقصیٰ کے معنی سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا، اور قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ کان سمیعا بصیرا۔ پاک ہے وہ ذات، یہ پاک ذات ہے وہ اللہ جو لے گیا، اسرا راتوں رات لے گیا۔ عربی میں اسرا کے معنی ہے رات میں لے جانا۔ شاید انگریزی میں آپ کو ایک لفظ میں یہ معنی نہیں ملیں گے، اور زبانوں میں عربی میں ایسے الفاظ ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم ڈکشنری یہی ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی پاپولر نہیں کیا دنیا میں۔ انگریزی اب دنیا کی سب سے بڑی زبان بن گئی، حالانکہ عربی کو بننا چاہیے تھا۔ تو اسرا راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی کعبے سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد تک۔ کیا وہاں مسجد تھی اس وقت؟
وہاں تو ہیکل سلیمانی بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ وہاں یہ مسجد اقصی رہی ہے اور بنی اسرائیل کی سب سے بڑی عبادت گاہ ان کا کعبہ رہی ہے، ان کا قبلہ رہی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کہہ رہے ہیں۔ بارکنا حولہ، جس کے اطراف کے علاقے کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، یعنی اپنے بندے کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی آیتیں، اپنے عجائب قدرت، اپنے نشانیاں، اپنی نشانیاں۔ إِنَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک وہ بہت یقوب سننے والا یا بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے۔ جب ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں معلوم ہوگا کہ تاریخ اسلام میں سب سے مقدس مقام، سب سے زیادہ فضیلت والا مقام تو بیت اللہ ہے، اور آج سے نہیں ہے، وہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ہدی للعالمین، انسانوں کے لیے جو عبادت گاہ بنائی گئی وہ بکہ میں تھی۔ بکہ مکے کا پرانا نام ہے، اور آج بھی بائبل کے اندر یہ نام موجود ہے، جسے انسانوں کے لیے ہدایت کی جگہ بنایا گیا تھا۔ تو یہیں پر آدم علیہ السلام نے پہلی مسجد بنائی تھی، اور سب سے پہلی اللہ کی عبادت گاہ تھی، جو طوفان نوح تک باقی رہی۔ طوفان نوح میں یہ مسجد ڈھہ گئی اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو ان کا تو مشن تھا دنیا میں اسلام کو کی دعوت کو دوبارہ پھیلانا۔ اس وقت تک پوری دنیا میں بت پرستی پھیل چکی تھی، پوری دنیا میں شاید کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں رہا تھا۔ آپ ہسٹری میں پڑھیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ میتھولوجی، یعنی بت پرستی، دیو مالائی عقائد بھر گئے تھے۔ اس ملک کے اندر، ہمارے ملک میں ہزاروں لاکھوں خداؤں کو پوجا جاتا تھا، اور وہ زمانے سے یہاں چلا آ رہا ہے دیو مالا۔ اسے یونان میں تھا، کہاں نہیں تھا، دنیا میں ہر جگہ تھا۔ آج کے سائنسدانوں نے، آرکیالوجسٹ نے، سوشیالوجسٹ نے، سماجی ماہرین نے ساری چیزیں تحقیق کر کے بتائیں کہ کتنے خداؤں کو کہاں مانا جاتا تھا۔ تو ایسے میں دنیا کو پھر دوبارہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور کیسی کیسی آزمائشیں لی گئیں آپ کو معلوم ہے، انہیں آگ میں تک ڈالا گیا۔ جب وہ وہاں سے بچ کر نکلے، اللہ نے انہیں بچایا۔ پھر آپ دنیا میں جو ہے پتہ نہیں کوئی انسان آپ کو بڑی مشکل سے ملا ہوگا راستے میں، آپ دریائے فرات کے کنارے آگے بڑھتے گئے، دریائے فرات کے کنارے، کیونکہ صحرا تھا وہ، آپ کی جو بستی ہے وہ پور کا مقام کہلاتا ہے۔ آج جو بصرے کا شہر ہے عراق کا، اس شہر سے قریب میں آج سے غالباً 100 سال پیشتر جرمن ماہرین نے، آثار قدیمہ آرکیالوجسٹ نے اس شہر کو ڈھونڈ نکالا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جہاں نمرود کی حکمرانی تھی۔ اور پوری بڑی کتابیں اس پہ لکھی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے تفسیر سے اس پر لکھا ہے، اور مولانا آزاد نے بھی یقیناً لکھا ہوگا، ان کی تفسیر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ نکلے، بہرکہ مجھے جلدی چلنا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، تو آپ اس دریائے فرات کے سوس تک پہنچ گئے، اور وہاں سے پھر آپ پلٹے ہیں، تو اتر کر آپ آ رہے تھے تو آپ کا گزر فلسطین میں سے ہوا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا، خوشخبری دی
کہ اگر تم اور تمہاری اولاد دین اسلام پر قائم رہیں گے تو فلسطین میں اقتدار، فلسطین میں بڑی عظمت اور بڑائی اور خوشحالی، دنیاوی اور اخروی ساری کامیابیاں تم کو دی جائیں گی، بشرطے کہ تم میری عبادت کرو گے، توحید پر قائم رہو گے۔ تو حضرت ابراہیم وہاں ٹھہرے اور وہاں سے آگے بڑھے۔ بیت المقدس میں بھی آپ کا گزر ہوا ہے عیسائی روایات کے مطابق، اس کا پرانا نام، جس کا یہودی روایات میں جس کا نام یروشلم ہے، جیروسلم بولتے ہیں انگریزی میں، جیروسلم۔ تو وہاں سے پھر آپ آگے بڑھے اور ایک مقام پہ آپ نے قیام کیا، جسے آج غالباً آپ کا مزار بھی وہیں ہے، الخلیل کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے نام دیا ہے مسلمانوں نے، الخلیل، کیونکہ اللہ کے آپ دوست مانے جاتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آپ کا لقب ہے۔ تو وہاں آپ نے جو ہے سمجھیے کہ مستقل قیام کیا اور وہیں شاید آپ کی وفات ہوئی۔ پھر آپ کو حکم ہوا، کیونکہ آپ ایک عالمی دعوت، ایک ورلڈ جو ہے مشن لے کر اٹھے تھے، اور اللہ نے آپ کو اسی لیے مبعوث کیا تھا کہ پوری دنیا میں دوبارہ توحید کا پیغام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ نوح علیہ السلام کے بعد سے دنیا میں یقیناً پیغمبر آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کوئی کسی بستی میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل اس وقت تک نہیں کیا جب تک وہاں کسی نبی کو یا رسول کو مبعوث نہیں کیا گیا، یا اس علاقے کے مرکزی شہر میں نبی کو مبعوث نہیں کیا گیا، اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کتنی قومیں دنیا میں آئیں اور مٹ گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نبی آئے تھے جن کی دعوت کو ان لوگوں نے جھٹلایا، اور پھر اپنے پاداش عمل میں اور مکافات عمل میں وہ مارے گئے، مٹ گئے۔ اس کے بعد ایک عالمی دعوت لے کر ایک نوجوان کو کھڑا کیا گیا، اس کی تربیت کی گئی، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے بچپن میں بت توڑ ڈالے اپنے شہر کی سب سے بڑے عبادت گاہ میں۔ پھر آپ نکلے اور پھر یہاں تک کہ آپ الخلیل پہنچے۔ پھر وہاں جو ہے اور ایک آزمائش سے آپ گزر رہے تھے کہ آپ کی عمر بڑھ رہی تھی لیکن آپ کو اولاد نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ شاید 80-85 سال کے ہو گئے تھے یا 90 سال کے ہو گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد آپ کو اور بھی بیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا جب یہ بیٹا ہوا تو لازمی بات ہے کہ اتنی عمر میں ایک لاولد آدمی کو اولاد ہو تو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے۔ یقیناً وہ آپ کے سب سے محبوب تھے، لیکن اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ دنیاوی چیزوں کی محبت کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں تو ایک عظیم دعوت کو انسانیت تک پہنچانا ہے جسے انسانیت بھلا چکی ہے۔ ہندوستان میں جیسا کہ ہمارے انڈیا کے سب سے بڑے فلسفی ڈاکٹر ایس رادھا کرشنن نے لکھا ہے، ہندوز بلیو ان 33 ملین گاڈس، 330 ملین یعنی 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں۔ 330 ملین یعنی 33 کروڑ خدا، 100 ملین کے 10 کروڑ ہوتے ہیں، 330 ملین۔ اسی طرح سے یونان کا بھی یہی حال تھا۔ آپ پڑھیے میتھالوجی، اب تو ان لوگوں نے جب لاسٹ ٹائم میں یہ حکومت آئی تھی بی جے پی کی تو انہوں نے پوری دنیا کی میتھالوجی سوشل اسٹڈیز میں پڑھا رہے ہیں، موجود ہے۔ میں خود حیران رہ گیا جب میری نظر اس پر پڑی، کیونکہ ان کو یہ بتانا تھا کہ ہم جس عقیدے کے قائل ہیں اس میں دنیا میں اور بھی ملک قائل تھے، تو انہوں نے گویا اس کو سیفرنائز کیا ایجوکیشن کو۔ تو بیرکف یہ مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو ٹرینڈ دنیا میں چلا تھا بت پرستی کا، ایڈلیٹری، اس کو مٹانا تھا، اس لیے سب سے بڑے موحد اعظم کو کھڑا کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اتنی عمر میں آپ کو حکم ہوا کہ لے جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ دودھ پیتے بیٹے کو اور بیوی کو وہاں ایک ایسی بستی میں، ایک ایسے مقام پر چھوڑنے کا حکم دیا گیا کہ جہاں کوئی فی وادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا جہاں
کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا. مکے کو بطحا کہتے ہیں عربی میں. تو بطحا کے معنی ہیں ریتیلا مقام. ریتیلے مقام میں تو کوئی چیز نہیں اگتی. اس کے مقابلے میں مدینہ ویسا نہیں تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا. تو وہاں سبزہ تھا, باغات تھے. تو یہاں تو کچھ نہیں تھا, یہاں بھیج دیا گیا. وہ اس واقعے میں کو میرا موضوع نہیں ہے. بہرکیف پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور دنیا کے پہلی عبادت گاہ کو, پہلی مسجد کو دوبارہ تعمیر کرو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. جب ابراہیم اور اسماعیل جو ہے کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر کعبے کو انہی بنیادوں پر تعمیر کیا جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا. اور ہو سکتا ہے اس میں اضافہ بھی کیا ہو حضرت نوح علیہ السلام نے, یہاں تک کہ وہ طوفان میں ڈھہ گیا تھا. آپ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا. تو دنیا کا سب سے مقدس مقام بیت اللہ, کعبۃ اللہ. اس کے بعد اگر دنیا میں سب سے مقدس مقام تھا تو وہ مسجد اقصی. جب اللہ کا جو وعدہ تھا کہ فلسطین اور ملک شام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام دے دیا جائے گا, تو اس کی نوبت اس وقت آئی جب وہ مصر میں تکلیفیں اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی اور قیادت میں اور آپ کی رہنمائی میں آگے بڑھے اور پھر صحرائے سینائی میں آئے, وہاں سے آگے بڑھ کر ملک شام پہنچے. اور اس کے بعد پھر آپ تفصیل, وہ بھی لمبے واقعات ہیں. بہرکر جب فلسطین پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد, حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ فلسطین انہیں مل جاتا تھا لیکن انہوں نے نافرمانی کی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو اللہ نے تم کو نجات دے دی ظالم فرعونوں سے اور ان کے لشکروں سے, اب آگے بڑھو, فلسطین کو فتح کرو. تو انہوں نے کیا کہا تھا, موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور ان سے جنگ کرو. کیونکہ اس وقت فلسطین اور ملک شام میں عمالقہ بستے تھے. ایک بہت طاقتور قوم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بچی کچی اولاد اب لبنان میں بستی ہے, لیبنن میں. وہاں کے بہت لوگ طاقتور ہوتے ہیں اور خداور ہوتے ہیں, بہت پاورفل ہوتے ہیں. ملک شام کے بھی ویسے ہی ہیں. تو انہوں نے جب نافرمانی کی تو ان کو سزا دی گئی. کیا سزا دی گئی تھی آپ لوگ واقف ہوں گے کہ ان کو یہ سزا دی گئی کہ وہ 40 سال تک اسی صحرائے سینائی میں بھٹکتے رہیں گے. وادی تیہ کہتے ہیں اسے, وادی تیہ میں, یعنی یوں سمجھیے کہ بھٹکا دینے والی وادی. تو 40 سال تک ان کو وہاں سزا دی گئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام جیسے عظیم نبی اس اللہ کی نعمت سے محروم رہے, یعنی فلسطین میں جا کر اسلامی حکومت کو قائم کرنا اور اللہ کی نعمتوں سے جو ہے محظوظ ہونا اور بہرہ مند ہونا. ان کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ کے جو جانشین تھے حضرت یوشع بن نون, حضرت یوشع بن نون, جوشوا بولتے ہیں انگریزی میں, آج بھی پاپولر نام ہے یورپ میں جوشوا. تو یہ وہ لوگ تھے جو پہلی مرتبہ بھی لڑنے کے لیے تیار تھے, یوشع بن نون. اور ان کے ساتھیوں نے شام اور فلسطین کو فتح کیا اور اپنی سلطنت قائم کی. اور یہ ان کی اولاد میں حضرت داؤد پیدا ہوئے. اور لازمی بات ہے کہ یہ آسانی سے حکومت انہوں نے قائم نہیں کی تھی. اللہ کا جو وعدہ تھا وہ تن آسانوں کو نہیں تھا, کے لیے نہیں تھا. کہ صحابہ کرام نے بھی جو پورے عرب میں اسلام کو سربلند کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں, آپ کی ہدایت کے مطابق, تو قربانیاں دینی پڑی تھیں.
تو ویسے ہی انہیں بھی بڑی قربانیاں دینی پڑیں، اور اس کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ساری چیزیں لوٹ کر لے کے چلے گئے دشمن ان کے، عمالقہ، کئی قومیں تھیں وہاں پر اطراف میں، اس آج کے عراق کے لوگ، لبنان کے لوگ اور کہاں کے لوگ سب فلسطینیوں کو کے دشمن ہو گئے تھے، بنی اسرائیل کے۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ نے سورہ بقرہ میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے انہوں نے استدعا کی کہ جناب میں اللہ سے دعا کی، اس زمانے کے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارا ایک امیر بنا، بادشاہ بنا دو۔ تو وہ بادشاہ کون بنایا، کسے بنایا گیا تھا؟ حضرت طالوت کو بنایا گیا تھا۔ تو طالوت کو جب بادشاہ انہوں نے تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد پھر جو جہاد ہوا، اس جہاد میں اللہ نے فتح دی، اور ان کے جو مقدس چیزیں تھیں تابوت سکینہ وغیرہ وغیرہ انہیں واپس ملی، اور طالوت کے بعد بنی اسرائیل کے سب سے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ ہی نے یروشلم کو بنی اسرائیل کی سلطنت کا دارالخلافہ بنایا، ان کا کیپٹل۔ تو یہ سمجھیے کہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ تھا۔ کنگ ڈیوڈ نے، ان لوگ کنگ کہتے ہیں یورپینس، عیسائی یہودی، اور ہم انہیں نبی بھی مانتے ہیں، اور یقیناً آپ نبی تھے۔ یہودیوں میں بعد میں ایسے اختلافات پڑے کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، 12 بھائی تھے، آپ جانتے ہیں حضرت یوسف کے۔ تو 12 بھائیوں کی اولاد آپس میں بہت لڑی ہے، 2 سلطنتیں بنا کر ایک دوسرے سے ایسے لڑے ہیں جیسے کافروں سے لڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، ایک دوسرے کو غلام بنایا ہے۔ تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کے جو جس سلطنت کے لوگ داؤد علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے آپ پہ جھوٹے الزامات لگائے، بائبل میں موجود ہیں وہ الزامات۔ سلیمان علیہ السلام پہ بھی الزام لگائے کہ آپ نے ایک عمالقہ کی عورت سے شادی کر کے بت پرستی کی تھی۔ نعوذ باللہ، کیا آپ ایک نبی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کام کرے گا؟ بائبل میں موجود ہے۔ تو بہرکیف پہلی مرتبہ جو یوں سمجھے کہ بنی اسرائیل کی سلطنت قائم ہوئی حضرت اس وعدے کے مطابق جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، تو وہ ہے سلطنت داؤد اسرائیل۔ وہی سلطنتیں سمجھ رہے ہیں آج کے یہودی، حالانکہ اس سے کوئی نسبت نہیں۔ وہ سلطنت انہوں نے قائم کی، اور داؤد علیہ السلام نے پہلا کام کیا کرتا ہے مسلمان؟ آپ کسی نئی بستی میں جائیں تو شاید اپنا گھر بنانے سے پیشتر اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسی مقام پر جہاں آج ہماری مسجد اقصیٰ ہے، ایک عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہا، لیکن ان کی قسمت میں یہ فضیلت نہیں تھی۔ بہت فضائل ہیں آپ کے، آپ نے مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو شکست دی تھی، اور ایسی طاقت حاصل کی تھی کہ بنی اسرائیل پر، یعنی اس وقت کے مسلمانوں پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں ہم اپنی مسجد بنائیں گے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ فضیلت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ سولومن دا کنگ بولتے ہیں یہ لوگ، اسرائیلی، یہودی اور عیسائی بھی ان کو بادشاہی مانتے ہیں، لیکن ہمارے قرآن نے ہمیں خبر دی، سچی خبر دی کہ وہ پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، اور پیغمبری کا عہدہ بادشاہ سے بڑا تھا۔ تو آپ نے اسے اس وقت تعمیر کیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجنہ پر بھی کنٹرول دیا تھا۔ اجنہ آپ کے آگے مسخر تھے، آپ جو حکم دیتے وہ کام کرتے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک زبردست عمارت تعمیر کرائی، سولومن ٹیمپل بولتے ہیں اسے، بہت زبردست تعمیر کرائی۔ اگر وہ آج باقی رہتی دنیا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مانومنٹ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وارننگ بھی دے دی تھی کہ اگر تم
میرے احکام پر چلو گے اور میری ہی عبادت کرو گے تو یہ سلطنت باقی رہے گی، یہ سب کچھ نعمتیں تمہیں حاصل رہیں گی۔ اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی، یہ آپ کو ملے گی۔ یہی سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے، وَقَضَيْنَا، اور ہم نے جو ہے یہ فیصلہ لکھ دیا تھا فی الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یہ کتاب فیصلہ کتاب میں لکھ دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم دنیا میں زمین پر یعنی ملک شام میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، یعنی گمراہی کے راستے پر چلو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، فسق و فجور میں ملوث ہو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور پھر تم بہت سرکشی کرو گے، بہت بڑے بننے کی کوشش کرو گے۔ لیکن آج بھی اسرائیل ویسے ہی بن رہا ہے، جہاں چاہتا ہے بمباری کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی اور ملک کسی ملک پہ، جیسے ابھی 2009 میں بمباری ہوئی تھی، پھر ابھی 2015 میں بھی ہوئی، کوئی نہیں پوچھنے والا، کیونکہ سیکیورٹی کونسل میں جو بیٹھے ہیں وہ سب اس کے سرپرست ہیں، اس کی انگریزی میں بولتے ہیں یہ لوگ گاڈ فادر ہیں، ہم تو نہیں بول سکتے گاڈ فادر کا لفظ، یعنی اس کے سرپرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم تم کو سخت ترین سزا دیں گے، اور واقعی وہ سزا انہیں مل کر رہی۔ کب ملی ہے یہ سزا؟ 866، کچھ آپ کو تاریخیں بھی بتاتا ہوں، 866 قبل مسیح میں، بی سی میں یہ یروشلم کا شہر جہاں مسجد اقصیٰ ہے بنی اسرائیل کا صدر مقام بنا، اور 825 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا، اور تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سلطنت کو، اس بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے بعد، جسے سولومنز ٹیمپل کہا جاتا تھا، ہماری عربی میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، 300 سال تک یہ عمارت قائم رہی۔ تو اس زمانے کا ایک کعبہ تھا سمجھو، اور بخدا کعبے کے بعد دنیا میں سب سے مقدس مقام یہی رہتا، لیکن یہ فضیلت اس مسجد کو حاصل نہیں رہی اس وقت جس وقت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینے کو اپنی جائے قیام بنایا۔ تو اب مدینے کا مقام دنیا میں دوسرے مقدس ترین مقام کا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرما دیا کہ جو کعبے میں نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو میری مسجد میں پڑھے گا اسے 50,000 رکعتوں کا ثواب ہوگا، اور جو بیت المقدس میں پڑھے گا اسے 25,000 کا۔ تو اسی حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کعبے کا مسجد اقصیٰ کا اب تیسرا مقام ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں فرماتے اور مکے ہی میں آپ کا قیام رہتا تو پھر یہ فضیلت آج بھی بیت المقدس کو حاصل ہوتی کہ وہ دنیا کا دوسرا سب سے مقدس ترین فضیلت والا مقام ہوتا۔ تو بہرکیف جب بنی اسرائیل گمراہیوں میں پڑ گئے، فسق و فجور کا راستہ اختیار کیا، شرک میں بھی مبتلا ہوئے، بت پرستی کرنے لگے، تو اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب آیا ہے بخت نفس شکل میں۔ جو اب عراق کا کیپٹل ہے وہاں سے قریب میں ہی ہے، اس کے کھنڈرات۔ تو بابل کا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بخت نصر، بڑا ظالم، بڑا بے رحم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کیا اسرائیل پر، وہ اپنے لاکھوں کا لشکر لے کر آیا، اسرائیل کو ہزاروں کو کہتے
اور اس کے بعد اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مسمار کر دیا. اس کے دل میں کوئی عزت نہیں تھی اس اللہ کے گھر کی. اور پھر 20,000 یا 40,000 یا بلکہ ان کی پورے یہودیوں کو کیپٹیو بنا کر غلام بنا کے لے کر چلا گیا بابل یعنی عراق. وہاں وہ لوگ 40 سال تک اس کے غلام رہے. لمبا واقعہ ہے بہرکیف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک نبی کو اس عالم قید خانے ہی میں سمجھیے جب بنی اسرائیل کی عمر گزر رہی تھی یا قید خانے میں نبی ہوتے تو غلام کی حیثیت سے تو اس شہر میں تھے وہ بابل کے. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا عزیر علیہ السلام یا دانیال علیہ السلام, غالباً دانیال علیہ السلام بول رہا ہوں جی ہاں. تو اس وقت کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کو بڑے بڑے نجومی نہیں بتا سکے. سیدنا دانیال علیہ السلام نے بتا دیا. بک آف ڈینیل موجود ہے بائبل میں, آپ پڑھیے گا, انجیل میں آج کی. تو انہوں نے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تو وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی میرا کوئی نجومی میرے پاس کے بڑے بڑے عقل مند دانا نے جس بات کو نہیں بتا سکے اس شخص نے بتا دیا, یقیناً یہ کوئی بڑا شخص ہے. اس نے آپ غالباً حضرت دانیال پر ایمان لے آیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا. تو یہ 20 سال 30 سال کے بعد 20 سال میں ایک کچھ گزرتی ہے تو سارے گناہگار مارے گئے. سمجھیے آپ جب مر گئے تو اللہ نے نئی نسل میں جو ہے اچھے لوگوں کو پیدا کیا اور ان کے اعمال کی برکت سے ان کو غلامی سے آزادی ملی. پھر یہ واپس آئے, آ کر انہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا, ہیکل سلیمانی کو. تو یہ واقعہ 586 سال کا ہے, یعنی سلیمان علیہ السلام کے بعد 586 سال کے بعد یہ حملہ ہوا 586 BC میں. اور بنی اسرائیل جلا وطنی کی زندگی گزار کے واپس آئے. پھر انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا جس کو یہ لوگ ہیکل کہتے تھے. اور اس کے بعد یہاں اللہ نے ان کو آرام سے سکون سے رکھا, ان کی آبادی بھی بڑھی. اور قرآن میں آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بتایا کہ ہم نے تم کو دنیا کی قوموں پر فضیلت دی. آپ پورے کئی رکوع ملیں گے آپ کو سورہ بقرہ میں. تو بڑی فضائل ان کو حاصل ہوئے, لیکن وہ سلطنت نہیں قائم کر سکے اس جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے قائم کی تھی. لیکن بہرحال یہ فلسطین ہی میں بسے رہے. اس کے بعد پھر ان کی شامت اعمال ان کو تباہی کی گڑھے میں ڈال دیتی ہے. وہ یہ اس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں. کیسی آپ نے کیسے معجزے دکھائے, آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا. جذام جو اس زمانے میں لا علاج تھا, جو آج تک بھی لا علاج تھا, 50 سال پیشتر تک, میں سمجھتا ہوں 30 سال پیشتر تک جذام ہی کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے حکم سے صحت مند ہو کر. آپ جا رہے ہیں تبریہ کی جھیل کے کنارے, شہر سے نکال دیا تھا ان کو. ابھی 2-4 دن پہلے کی خبر ہے کہ ایک گاؤں کی عورت جو لیپرسی میں یعنی جذام میں مبتلا تھی, بستی سے نکال دیا تھا اسے, لیکن پھر اسے واپس لینا پڑا, حکومت مداخلت کی, بستی کے باہر ہی اسے گھر بنا دیا گیا. تو وہاں بھی نکال دیا جاتا تھا اس زمانے میں. تو جھیل تبریہ کے کنارے پتہ نہیں 40-50 جذامی بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی دیکھا انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا, بائبل میں پڑھیے, انجیل میں پڑھیے آپ کیا ہوا ہے. استاد حضرت ہم پر رحم کیجیے, ہم کو ذرا شفایاب کر دیجیے اس بیماری سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان سے فرماتے ہیں, بڑے عجیب انداز میں, تم کو کیا بیماری ہے. کہنے گویا تم کو بیماری نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو صحت مند, اور فوری مسلمان ہو جاتے ہیں, آپ پر ایمان لے آتے ہیں. آپ نے کیسے معجزے دکھائے. پھر بھی وقت یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا.
حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لے آئے. اس کی وجہ ایک ہی تھی, آپ بائبل پڑھ کے دیکھ لیجئے, انجیل پڑھ کے, فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. فارسی, سیڈیوسیز, پتہ نہیں کتنے فرقے تھے ان کے اندر, اور صوفی تھے ان کے اندر بہت سے ان کے اندر علماء بھی تھے. کسی نے نہیں مانا آپ کو سوائے چند گنے چنے لوگوں کے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ نے یہی تعلیم دی ان کو کہ تم اب اللہ کے حکم پر آ جاؤ اور اللہ کی کتاب انجیل جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان لے آؤ, اس کے احکام پر چلو. لیکن نہیں مانا. ایک مرتبہ کا واقعہ انجیل میں ہے, آپ پڑھیے. آپ بیت المقدس میں جاتے ہیں, یعنی ہیکل سلیمانی میں, اور دیکھتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں, مسجد کے اندر تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عامل, اور تعویذیں دے رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں, اور تجارت بھی ہو رہی ہے. آپ نے سارے تخت الٹ ڈالے. سے ہمارے پاس بھی حکم ہے کہ مسجد میں کوئی بیچ رہا ہو کوئی چیز تو اس کو کہے, اس کو بددعا دیں, اس کو یہ کہیں کہ اللہ تجھے کوئی نفع نہ دے. اسلام میں منع ہے مسجد میں, کیونکہ عبادت گاہ ہے وہ. تو آپ نے سارے تخت الٹ دیے اور ان سے کہا کہ اللہ کا گھر عبادت کے لیے, نکل جاؤ تم یہاں سے. پھر آپ کے پاس اقتدار تو نہیں تھا, بادشاہ تھا ہیروڈ نام کا, اس کی چلتی تھی, اور وہ بھی جو ہے خود مختار نہیں تھا, رومن امپائر کا ایک حصہ تھا, بیزنٹین امپائر کا ایک حصہ تھا, یہ نہیں رومن امپائر کا. تو نہیں مانا آپ کی بات کو, آپ چلے گئے. پھر چند دن کے بعد آپ ادھر سے آپ کا گزر ہوا تو پھر آیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں جا کے عبادت کرتے تھے, کافر سردار بیٹھے رہتے تھے, آپ کو ہمیشہ ستایا جاتا تھا, سکون سے عبادت کرنے نہیں دیا جاتا تھا. تو ویسے ہی جو ہے آپ جا رہے تھے تو ایک عورت نے کہا حضرت واپس چلے جائیے. انہوں نے کہا کیا بات ہے, آپ کے خلاف وہاں ایک بہت بڑا گروپ کھڑا ہوا ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو وہ نقصان نہ پہنچائے. تو سیدنا عیسیٰ بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں عورت تو مجھے ان سے ڈراتی ہے, یہ جو عمارت تو دیکھ رہی ہے یہاں پتھر کی جگہ پتھر نہیں رہے گا, یعنی اس ہیکل سلیمانی کو اب تباہ ہونا ہے, اسے توڑ دیا جانے والا. یا اب آپ نے پھر ایک دوسری پیشن گوئی بھی کی. ایک پیشن گوئی یہ کی کہ ہیکل سلیمانی جو آپ کے وقت موجود تھا وہاں بیت المقدس میں, وہ توڑ دیا جائے گا, مسمار کر دیا جائے گا, اور وہاں کوئی عبادت نہیں کرے گا. دیکھیے کیسی سچی پیشن گوئی تھی. ایسی پیشن گوئی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی ملے گی سننے کو. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں عبادت نہیں ہوگی اور ایک کعبہ بنے گا, وہاں عبادت ہوگی. تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ حضور کی بھی پیشن گوئی کریں. سورہ صف میں پڑھ لیجئے کہ آپ کا اپنے نبوت کے فرائض بھی ادا کرنا تھا آپ کو, اور ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا مبشرم بنبی یاتی من بعد اسمہ احمد, اور مجھے یہ بھی خوشخبری دینا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا, محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ اب کعبہ قبلہ عالم جو اب تک بیت المقدس تھا اب وہ کعبہ بننے والا ہے. چند صدیوں کی بات ہے, انسانی تاریخ 10 لاکھ سال پرانی ہے, بلکہ اینتھروپالوجسٹ بولتے ہیں کہ دنیا میں کئی کروڑ سال سے انسان ہیں, یا انسان جیسے لوگ گزرے ہیں, مخلوق گزری ہے. تو 570 سال کے بعد تو حضور کی ولادت ہوئی, اور 611 عیسوی میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 611 سال کے بعد آپ نبی مبعوث ہو گئے. تو 611 سال کوئی بڑی مدت نہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ توڑ دیا جائے گا. اور جب آپ کے آخری دن تھے دنیا میں اس وقت بھی آپ کے صحابی پریشان تھے, حواری, کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, حکومت تو ان کی ہے اور ہماری قوم کی اکثریت نے آپ کو نبی نہیں مانا ہے, ہمارا کیا ہوگا. تو آپ نے کہا گھبراؤ مت, یہاں کوئی پتھر نہیں رہے گا اس عمارت کے اندر. شاید آپ نے جانا بھی بند کر دیا تھا بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر تاکہ ان کو عبرت ہو, یا آپ کو آنے بھی نہیں دیتے تھے ہوں گے, کیونکہ آپ اقتدار وقت کے خلاف بول رہے تھے اور ان گمراہوں کے ان کی گمراہی سے انہیں آگاہ کر رہے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
کہ آخری آج بھی موجود ہے، آپ جو ہے گاسپل بائی جان میں پڑھ لیجئے، انجیل یوحنا کی انجیل میں پڑھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آخری نبی آئے گا اور اتنا بڑا ہوگا وہ کہ میں اس کے جوتوں کے تسمہ باندھنے کے بھی لائق نہیں ہوں. اتنی تواضع سے فرمایا حضرت عیسیٰ نے موجودہ انجیل کی روشنی میں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت احترام سے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ. بلکہ آپ کی آخری آپ نے اپنے صحابہ کو جو پیغام دیا اس میں یہی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا. تو آپ کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، معافی چاہتا ہوں، رفع آسمانی ہوئی. حالانکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھانسی، آپ کو صلیب پہ لٹکایا گیا، اس کے بعد تیسرے دن آپ ریسرکٹ ہوئے، یعنی دوبارہ زندہ ہوئے. آپ کی جو چاہنے والی جو ہے صحابیات تھیں وہ جا کے دیکھیں کہ قبر پہ پتھر نہیں ہے، جھانک کے دیکھا تو قبر خالی ہے. اس کے بعد لوگوں کو آپ نظر بھی آئے کئی جگہ انجیل کے مطابق. بہرکیف آپ آسمان پر جب اٹھا لیے گئے اس کے بعد بہت تکلیفیں تھیں ان یہودیوں نے دی اور وقت کے حکمرانوں نے دی، بہت تکلیفیں اٹھائے آپ کے ماننے والے. اور اس کے بعد یہودیوں کی فرقہ پرستی، وہ آپس میں بہت لڑے. اور اس کے بعد انہیں ایک بات ضرور تھی کہ وہ اپنے مذہب پر بڑے کٹر تھے، بادشاہ کو مانتے ہی نہیں تھے، جب موقع ملتا بغاوت کرتے تھے، سکون سے نہیں رہتے تھے. بہت بغاوتیں کی انہوں نے. اور یہ لکھا ہے کہ جب 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 سال 60 سال کے بعد 2 لاکھ آبادی تھی بیت المقدس کی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا شہر تھا، ان کے وہ قبلہ تھا اور دنیا کا سب سے مقدس مقام تھا اس وقت کا. اور یہ رومن مورخین کی الفاظ ہیں، اور یہودی بولتے ہیں کہ 6 لاکھ آبادی تھی. اور ان لوگوں نے جو ہے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے، رومن کی حکومت تھی تو رومن جو ہے کیا تھے، یہ یونانی تھے، تو یہ چاہے کہ اپنا مذہب پھیلائیں. ہر جگہ بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا، یونان یعنی رومن امپرر کو. تو اس نے، یہ بدبخت نے، اس وقت کا ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی بدبخت تھا، اس نے، اس کا نام ہے گائیس جولیس سیزر جرمینیکس. اس بدبخت نے یہ حکم دیا کہ ہیکل سلیمانی میں اس کا بت بٹھایا جائے، اسٹیچو، اور اس کی عبادت کی جائے. یہودی کتنا ہی گمراہ ہو گئے ہوں لیکن بہرحال توحید انہیں یاد تھی، انہوں نے نہیں مانا اور بغاوت کی. ہزاروں یہودی مارے گئے اور آخری میں اس کو ناکام ہونا پڑا. جو اس نے ایک فوج بھی بھیجی تھی، اس فوج کو بھی جو ہے ان لوگوں نے فوج سے بھی ٹکرا گئے یہودی اور انہوں نے اس کو واپس کر دیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہودی جو جنرل تھا وہ جو ہے ان کے آگے جھک گیا، ان کی بات مانا. جب اطلاع امپرر کو ہوئی تو اس نے آکام بھیجے کہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی اور میرا اسٹیچو نہیں بٹھایا. کیونکہ یہ بھی نمرود بن گیا تھا بدبخت رومن امپرر. اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ آکام ابھی پہنچے ہی نہیں، اللہ نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا، امپرر گائیس جولیس سیزر کو. اور اس کے بعد پھر جو ہے یہودیوں کے وقت کے حکمرانوں سے ٹکر ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر ایک فوج آئی، اسے کہتے ہیں ٹائٹس. ٹائٹس جو جنرل تھا اس کا، اس نے بیت المقدس کو فتح کیا، یروشلم کو، اور ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور افسوس ہے کیونکہ یہودی بھی ایک زمانے کے مسلمان ہیں، اس نے ان کو، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیلا دیا اور کہا کہ تم کبھی اس شہر میں نہیں آؤ گے، تم ہمارے بادشاہ کی نافرمانی کرتے ہو. تو 2000 سال سے یہ لوگ بھٹک رہے تھے، جب سے 70 AD، جسے سی بھی کہتے ہیں، کامن ایرا.
2000 سال سے بھٹک رہے تھے، یہاں تک کہ 19ویں صدی میں انہوں نے زائنزم کا وجود آیا، اور ہماری جو سلطنت عثمانیہ کا سلطان عبد المجید خان کی حکومت تھی، 1880 یا 1875 کی بات ہے، وہ اس کے پاس آئے، اور سلطنت عثمانیہ یورپ کا مرد بیمار تھی، سک مین آف یورپ کہتے تھے سلطنت عثمانیہ کو۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کتنے بلین ڈالر کے آپ جو ہے یورپ کے مقروض ہیں، پورا قرضہ ہم ادا کر دیتے ہیں، ہم کو ہمارا فلسطین دے دو۔ تو سلطان عبد المجید خان بہت غیور شہنشاہ تھا، اس نے بادشاہ تھا، اس نے ان کو دھتکار دیا اور کہا کہ تم میری سلطنت سے 3 دن کے اندر نکل جانا، اگر نظر آؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سازش کی، اور فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کو کے ساتھ سلطنت عثمانیہ شریک ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو شکست ہوئی۔ جرمنی، سلطنت عثمانیہ دونوں ایک طرف تھے، اور فرانس، انگلینڈ ایک طرف تھے، ہار ہوئی۔ اس کے بعد فرانسیسی فوجوں نے لبنان کو اور سیریا کو فتح کیا، جان کی حکومت ہو گئی، اور انگریزوں نے فلسطین کو قبضے میں لیا آپ نے، اور عراق کو قبضے میں لیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا آپ کو جاننا چاہیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، لیبنان میں عیسائیوں کو غلبہ دے دیا گیا جہاں ان کا صدر بنتا ہے، اور فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، 25 لاکھ عربوں کو اور 5 لاکھ عیسائیوں کو 43% فلسطین دیا گیا، اور 57% فلسطین 40% دیا گیا مسلمانوں کو، جس کو واپس لیا یاسر عرفات نے، اور آج بھی پورا نہیں ملا ہے، اور 60% فلسطین دے دیا گیا 15 لاکھ یہودیوں کو، اور 67 کی وار نے اس نے پورا فلسطین ہی لے لیا، بلکہ آگے بڑھ کر ملک کے شام سے جولان کی پہاڑیاں لے لیں، گولان ہائٹس لے لیے، شرق اردن کا بھی بڑا علاقہ لے لیا۔ تو بہرکیف یہ دوبارہ یہ دنیا میں آئے ہیں، یہ مغربی طاقتوں کی سرپرستی سے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، وہ رفع آسمانی کے بعد، جب فلسطین میں عیسائیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے یہودیوں کو نکال دیا تھا فلسطین سے، اور کہہ دیا تھا کہ دوبارہ تم یہاں کا نہیں بسنا۔ ان کو دوبارہ بسنے کا حق ہم نے دیا۔ جب 638 عیسوی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کے دور میں، اور آپ کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہوا، تو آپ سے بھی یہ معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے، اس زمانے کا جو سب سے بڑا عیسائی تھا بیت المقدس کا، کہ آپ یہودیوں کو یہاں آنے نہیں دیں گے۔ 638 عیسوی، حضور کا انتقال 632 میں ہوا، 6 سال کے اندر مسلمان شام و فلسطین کو فتح کر چکے تھے۔ تو آپ 638 میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر جب ہماری حکومت کے دور میں ان کو دوبارہ بس نہیں دیا گیا، اموی خلافت کے زمانے میں، عباسی زمانے میں یہ لوگ آ کے دوبارہ بسے ہماری مہربانی سے، لیکن آج وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اور پھر عیسائی چونکہ ان کے ہمدرد ہو گئے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے دماغوں میں یہ بٹھایا ان کے علماء نے کہ جب تک فلسطین میں یہودی آ کر نہیں بسیں گے، مسیح علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہے سنا اس کے پیچھے سازش، اس کے پیچھے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے لیے یہ شرط ہے ہماری کتابوں، ان کے جو اسکرپچرز ہیں، ان کے جو صحیفے ہیں، اس کی روشنی میں، کہ یہاں فلسطینی یہودی دوبارہ آ کر بسنا، کیونکہ وہ آپ کی قوم ہے۔ اس لیے لوگوں نے ان کے عیسائی علماء ہیں، یہودیوں نے بھی ان کو طاقت بخشی ہوگی، کیونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے یورپ۔ فرنگ پنجہ یہود میں اقبال علیہ رحمٰن نے آج سے 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے کہا ہے، فرنگ پنجہ یہود میں ہے، پورا یورپ، عیسائی دنیا یہود کے پنجے میں ہے۔ تو انہوں نے جب اسرائیل کو بنانے کا فیصلہ کیا اور اسرائیل آ گئے، تو یہ دنیا کا دوسرا مختصر یہ ہے کہ مقدس ترین مقام یقیناً ہوتا، لیکن یہ فضیلت اب مدینہ منورہ کو ہے۔ اور تیسرا مقدس مقام ہمارا قبلہ اول، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو آپ وہاں مدینے میں بڑی آبادی تھی یہودیوں کی، 50%
تھی یا 50% سے بڑھ کر تھی، اور عربوں کے 2 ہی قبیلے تھے، اوس و خزرج، تو آپ نے 19 مہینے ان کے قبلے کی طرف نماز ادا کی تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم بھی بنی اسرائیل کے علماء انبیاء کو ماننے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے سلسلے کے نبی نہیں ہیں، وہ اسی سلسلے کے نبی ہیں، اسی سنہری سلسلے کے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رہا ہے۔ لیکن یہودی جو سب سے بڑا گناہ کر چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو انہوں نے دوسرا بڑا گناہ کیا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ اللہ ایک گروپ ایمان لائے، ان کے سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، وہ ایمان لے آئے۔ جو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان پر حملہ کیا گیا، وہ سارے یہودی آ کر آپ مسجد نبوی میں پہنچے۔ حضور نے کہا کہ اب کیا کرو گے عبداللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو کتابوں میں دکھاتا ہوں۔ تو سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے ان کی کتابوں میں دکھایا، جو عبارتیں آپ دکھانا چاہتے تھے اس پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ تو قرآن میں ان کی تعریف بھی ہے، جو بنی اسرائیل ایمان لے آئے، مطلب یہودی مدینے میں۔ اکثریت نے نہیں مانا، اور مسلمانوں کے مکے کے کافروں سے بڑھ کے یہ دشمن تھے، اور ان کو سخت ترین سزائیں دی گئیں، لیکن حضور نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ یورپ تو بدنام کرتا ہے آپ کو کہ عیسائیوں کا پہلا میسکر مسلمانوں نے کیا، حالانکہ وہ ان کی غداری کی سزا تھی جو حضور کے فیصلے کے مطابق نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے جس شخص کو حکم بنایا تھا، حضرت سعد تھے وہ مدینے کے سردار، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ جب مسلمانوں کی جان اور مال خطرے میں تھی جنگ خندق میں، ایسے وقت میں انہوں نے غداری کی تھی، پیچھے سے خنجر بھونکا تھا۔ تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہمارا پہلا قبلہ ہے 17 مہینے تک۔ اس کے جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر حضور کو یہ خیال آیا کہ ہمارا قبلہ تو اصل انسانیت کا قبلہ تو بیت اللہ ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اللہ میاں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں، تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو کہ تبدیلی قبلہ کا حکم آنا چاہیے یا تو وہ حکم آیا کہ آپ قبلہ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، شاید آپ کو نماز پڑھا رہے تھے، حکم آیا تو آپ پلٹ گئے بیت المقدس کے بجائے، جو بیت المقدس مدینے کے شمال میں تھا اور مکہ جنوب مغرب میں ہے، تو آپ نے اپنا رخ مکے کی طرف کر لیا۔ آج بھی وہ مسجد وہاں مدینے میں موجود ہے۔ تو آپ کے ہمارا مقدس مقام ہے۔ جب 600 پچھلے لیکچر میں نے بتایا 1099 میں یورپ سے 10 لاکھ فوج آ کر جب اسے فتح کیا، تو اس کے بعد ہمارے اس وقت کے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا، اور 90 سال کے بعد ہمارے کیلنڈر کے لحاظ سے قمری سال 360 دن کا ہوتا ہے یا 355 دن کا ہوتا ہے، سوری معافی چاہتا ہوں، تو انگریزی مہینہ 365 کا ہوتا ہے، 11 دن ہمارا کیلنڈر کم ہوتا ہے، تو 90 سال ہو گئے تھے، اور عیسائی کیلنڈر کے لحاظ سے 88 سال ہمارے ملک شام کے ایک فرزند اور ایک عظیم مسلمان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کیا، اور آج بھی بیت المقدس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ کھلی چھوٹ دے دیے کٹر یہودیوں کو حکومت نے، وہ جب چاہتے ہیں مسجد میں گھستے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ سب ریہرسل ہو رہا ہے تاکہ اس کو بھی نعوذ باللہ مسمار کر دیں، یا اس کو ایک سیناگوگ میں، یہ یہودی عبادت گاہ کو سیناگوگ کہتے ہیں انگریزی میں، اس ایک سیناگوگ میں تبدیل کر دیں، نعوذ باللہ۔ اور رو رو کے کہتا تھا یاسر عرفات، لیکن یہ ہمارے OIC کے حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے، غالباً یہ 1996 کی کانفرنس ہے OIC کی، جو لاہور میں یا کراچی یا اسلام آباد میں کہیں اسلام آباد میں ہو رہی تھی۔ مرحوم یاسر عرفات نے رو رو کے توجہ دلائی کہ دیکھو یہ یہودی اس ہماری مسجد اقصیٰ کے نیچے سے پورا کھود ڈالے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو بنیادیں ہیں یہ ہیکل سلیمانی کے مسجد کی نہیں ہے، یہ گویا ہیکل سلیمانی ہے، مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب 70 عیسوی میں ٹائٹس نے اسے مسمار کر دیا تھا، تو یہودی وہاں جاتے نہیں تھے، عیسائی وہاں کچرا پھینکتے تھے، گندگی پھینکتے تھے۔ ہیکل سلیمانی 70 عیسوی سے لے کر 638 عیسوی تک
کچرے کا ڈھیر تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو آپ نے اس سارے علاقے کو صاف کرایا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے. ایک روایت کے مطابق شروع سے ہی ہمارا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، بعد میں کعبہ بنا ہے، ایک روایت ہے یہ. اور بعض علماء کا خیال ہے کہ شروع میں کعبہ تھا، مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس بنا ہے. تو آپ نے پورا صاف کرایا. آگے پہنچے آپ، وہ آپ کے گنبد صخرہ جہاں ہیں، یہ گنبد صخرہ یہ بیت المقدس نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ ایک چٹان ہے، ایک مقدس چٹان ہے یہ، جس سے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے جس سے نسبت ہے. اور یہاں حضور نے اپنے براق کو باندھا تھا. اور یہ ہے مسجد اقصی، جس کو مسجد عمر کہتے ہیں عربی میں. آج حضرت عمر کے حکم سے بنی تھی چھوٹی سی مسجد، اس کے بعد پھر سلیمان عبد الملک بن مروان نے اسے بڑی مسجد بنایا. یہ ہمارا پہلا مانومنٹ ہے یہ اسلامی تاریخ کا. تو ہمیں اس سے ایسی ہی محبت ہے ہونی چاہیے جیسے کعبے سے ہے، جیسے مدینہ منورہ سے ہے. اسے یہ فرض ہے یہ مسلمانوں کا، آج کے دنیا کے 140 کروڑ مسلمانوں کا، کہ وہ پوری کوششیں کر کر اسے حاصل کریں. حالانکہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دوبارہ واپس نہ ملے. اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر لیا گیا، لیکن وہ ان کی کوششیں جو ہے بڑی ناکام رہیں کہ وہ اب سارے سفارت خانے یہاں لانا چاہتے ہیں بیت المقدس میں، یہ یروشلم میں جہاں یہ عبادت گاہ ہے. اور اسی ساری بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے انہوں نے. اور ابھی بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں. قبرستانوں کو مٹا دیا ہے جو بیت المقدس کے پاس تھیں. ہمارے قبرستان تھے سینکڑوں سال کے، ہمارے تاریخی قبور تھیں وہاں، صحابہ کی، تابعین، تبع تابعین، محدثین. ہمارا ایک مقدس مقام اسے المقدس کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ اول ہمیں دوبارہ واپس دلا دے، اور اس مسجد کو میں اس کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے اس کا سلسلہ بند ہو، اور یہ مقدس شہر جو انبیاء بنی اسرائیل جن پر ہمارا ایمان ہے، جن پر ہمارے نبی کا ایمان تھا، اور جو ہمارے ہی نبی ہیں، یہ علاقہ جو ہے دوبارہ ہمیں واپس حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلندی عطا کرے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور اسلام کو سربلندی عطا کرے. وَأَذِلَّ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جی بھائی. ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں ہمیں ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا. ہم بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم سیکھنے ہم اس کو جی جی ہاں ہم بھی کوئی اللہ کے، جیسا قرآن میں کہا گیا کہ نحنو ابناء اللہ واحباؤ کہتے تھے یہودی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے، ہم بھی وہی سمجھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، جس کی وجہ سے ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. جی ہاں اگر ہم جب تک اس غلط فہمی سے نہیں نکلیں گے، وہ ہم کو دوبارہ عظمت کا ملنا آسان نہیں ہے. جی ہاں قبلہ نہیں ہے وہ، لیکن ہماری مسجد تو ہے نا. مسجد کو یہاں کے کرو بول رہے ہیں سوال، آپ کو لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن شریف میں کہ قبلہ تمہارا بدل کے میں کعبے شریف پہ دیا ہوں، وہاں جاؤ. اس کا مطلب امپلائڈ نہیں تو مت جاؤ. تو نہیں، اس طرف امپلائڈ یہ ہے کہ اس طرف رک کر کے نماز مت پڑھو. یہ نہیں ہے کہ اس طرف مت جاؤ. مسجد وہ برقرار ہے، قبلہ نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے لاجک اور کامن سینس اپلائی کرنا ہے. ہزاروں سینکڑوں موتاؤں میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ دور کا سوچ لے کے بول دیا مت جاؤ وہاں پہ، تم ادھر چلے جاؤ. بلکہ نہیں، یہ مطلب کسی عالم نے نہیں لیا. وہ لوگوں کی جانا چلے گئے وہ لینے کی اس چکر میں، تو کیسا لے باتیں چاہیں گے پھر جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کعبے شریف کے پاس جاؤ. تو یہ سوچیے ذرا، کاؤنٹلیس پیپل ہیو ڈائیڈ. جی ہاں ایسا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قبضے میں نہیں لیتے. جی ہاں اس
کا صلاح ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. مسلمانوں نے اس کو اپنے آپ دوسرا مقدس مقام مانا. آپ نے حدیث سنا ہے نا کہ 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے اور وہ اس کی فضیلت برقرار ہے. یہ الگ بات ہے کہ مدینے نے سیکنڈ پلیس لے لیا ہے فضیلت میں، لیکن وہ ایک مقدس مقام ہے. اور ہمارا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ، پڑھ لیجیے اس کی تفسیر جا کر، ترجمہ آپ سورۃ بقرہ کی آخری آیت کہ ایمان لایا اللہ کے رسول نے اور مسلم مومنین نے کتابوں پر، انبیاء پر، سارے انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے. ایک نبی کا آپ انکار کر دیں تو آپ مسلمان باقی نہیں رہتے. اس لحاظ سے وہ ہمارا جو ہے قبلہ اولا ہے. آج نہیں رہا، کل تھا. ہمارے لیے وہ ایک دل کا ٹکڑا ہے اور ایک عزیز مقام ہے، اور اسے ہم واپس لے کر رہے ہیں. اور یہی تمنا تھی سنا ہمارے آج کے دور کے شاہ فیصل میں، اسی لیے ان کو دنیا سے آپ کے ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کیونکہ وہ دلی تمنا تھی سنا. ایسی ہی تمنا تھی، جیسی تڑپ تھی جیسی کسی زمانے میں صلاح الدین ایوبی میں تھی. بہت تڑپ تھے، کہتے ہیں شاہ فیصل. آج آپ کو لینا ہے تو ٹیکنالوجی کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. اب دیکھیے، میری معلومات کے حد تک اسرائیل کے پاس اب وہ طاقت ہے. میں نے عربوں سے سنا ہے، میں عربوں کا استاد رہا ہوں، کہ استاد 24 گھنٹے میں جیسا 67 میں عرب اسرائیل شکست دیا تھا، آج بھی دے سکتا ہے. اس کے پاس جو پلین ہے، اس میں جو ٹیکنالوجی ہے، سعودیہ کو جو پلین دے رہا ہے بلینز آف ڈالر کھا کے، اس میں نہیں ہے وہ بات. تو ساری طاقت اسرائیل کے پاس ہی رکھی گئی ہے. اور بالفرض اگر وہ ہار بھی جائے، جیسا 71 کی وار میں ہرایا تھا انوار السادات نے، اللہ اس کی مغفرت کرے. اور